السلام علیکم ویور، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پینڈو بوائے 160 تے آئی نا دن دس آغاز ہو گیا تے اپنا نا شروعات کر دے پہ اللہ تے محمد دے نا تو تے نا آئی صبح صبح نال نا بھائی عابد آگے نال بھائی عابد نے تھوڑی گپ شپ لائیے تے بھائی عابد آندا بھائی اپنا کوئی حدیث وغیرہ نا اپلوڈ کرنی ہے تے او آپ ہن حدیث بھائی آپ کو سننے چلو ویور آئی تو سنائینے ہیں تے انشاءاللہ آپ کوشش کر سو اس تے عمل کریے تے اگے شیئر کریے. آؤ ویور سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے فجر اور عصر کی نماز میں. فضیلت فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ ہے فجر اور عصر. جو بھی انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے سے نور کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے نور چمکتا ہے اس کے چہرے سے. اور جو عصر کی نماز ہے وہ انسان کے بدن سے طاقت ختم نہیں ہونے دیتی. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کو کمزوری چھو بھی نہیں سکتی. اور ہم کہتے ہیں یار اس کی اتنی عمر ہے، وہ کیا ماجرا ہے؟ یہی ہے کہ اس نے اپنے اللہ سے محبت لگائی ہوئی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ یاسین پڑھتا ہے، سورۃ ملک پڑھتا ہے. آج ہمارے جو مسلمان ہیں وہ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. سب سے اٹھ کے پہلی تہجد کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، پھر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، یہ نمازیں لازماً پڑھنی چاہیے. کیونکہ انسان کا قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ قبر میں سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں. نماز جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو اس چیز کی پہچان بھی نہیں ہے. اور ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ نیٹ پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیٹ ہے، یہ موبائل ہے، یہ موبائل کچھ فائدہ نہیں دیں گے. اللہ پاک جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے اور اس نے انسان کے لیے ہر ایک چیز بنائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر چیز بنا دی. یہ موبائل ہے، اس سے آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں. جب بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ اپلوڈ کریں گے تو آپ خسارے میں جائیں گے. آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ پاک کبھی بھی آپ کو کہیں بھی کسی بھی میدان میں ناکامی نہیں ہوگی. آج ہمارے مسلمان بڑی مشکلات کا شکار ہیں. ہندوستان میں ہے، فلسطین میں ہے، یمن ہے، روس والے جو ہیں وہ شام پہ، برما پہ. ہندوستان میں لوگ مسلمان جو بڑی مصیبت کے شکار ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے پاکستان میں دیکھو کہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں اور آپس میں جو ہے نا جھگڑ رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ خسارے میں جائیں گے، پھر آپ برائی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. جب دنیا میں تم گم ہو جاؤ گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ گے، پھر تم خسارے میں جاؤ گے، جیتے جی ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر چیز بنائی، اس نے ضرورت کے مطابق انسان کو ہر چیز دی. اس کی سوچ بھی نہیں تھی. پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اب جدید ٹیکنالوجی ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا گھنٹوں میں سفر کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی مہربانی ہے نا، نماز باقاعدگی سے جو ہے نا وہ آپ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. آج ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں گھر سے، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد اور قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور قل ہو اللہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، وہ انسان جنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے. کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت کا مطلب ہے کہ آپ سب کے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. غیبت مت کیا کریں. اچھا دوستوں کی صحبت اختیار کریں. آج ہمارے برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے. اچھوں کی صحبت وہ کیا کہتے تھے نا ہمارے بزرگ، اچھوں کی صحبت اچھی اور بروں کی صحبت بری. جس صحبت میں انسان رہے گا نا وہ وہی صحبت کرے گا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ اچھے کام کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اچھے کام کی طرف ڈالے گا. اگر برے کام کی طرف جائیں گے تو برے کام کی طرف ڈال جاؤ گے. اور اللہ پاک نے ہر ایک چیز کا
حساب لینا ہے. جزا اور سزا سونے رب کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت اور سونے رب کے ہاتھ میں ہے. اور ہم تو یہاں بس ایک پھر رہے ہیں, لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اگر ایک مسلمان بھائی کسی بھی مصیبت کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس کو تنا نہیں دینا چاہیے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ تانا دیتے ہیں, بھائی آپ کے پاس ہے کیا اور آپ نے بنایا بھی کیا. پہلے لوگوں کے پاس ایک ٹائم کی ہوا کرتی تھی, دوسرے ٹائم کی ہوا نہیں کرتی تھی, وہ شکر ادا کرتے تھے. اب لوگوں کے پاس اناج پڑا ہوتا ہے, 100 سال کا بھی پڑا گندم پڑی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. یہ کپڑا جوتی یہ برانڈ چیزیں پانے سے انسان برانڈ نہیں بنتا, انسان کو اندر سے برانڈ ہونا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بوسکی پہن لیں یا برانڈ پہن لیتے ہیں, یا ہم بہت بڑی بڑی گاڑی بنگلے بنا لیتے ہیں. یہ بنگلے یا گاڑی سب کو کسی ساتھ میں نہیں جانا, اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے کتنا پیسہ اس بنگلے پہ لگایا, اس گاڑی کے اوپر کتنا پیسہ لگایا, اور آپ نے اس گاڑی کو غریبوں کے لیے بھی وقت ٹائم دیا یا نہیں دیا. صرف آپ نے اپنے دوستوں بیلے کے لیے ٹائم دیا. ایک انسان غریب ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کے پاس سواری کی وہ طلب آیا ہی, اس کو مجبوری تھی, اور آپ نے اس کی ہیلپ کر دی, تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا, وہ نہیں دے گا. یہ نہیں کہ آپ نے اس کے اوپر نیکی کی اور آپ کو اس سے بدلے کی توقع رکھے, نہیں. اللہ پاک اس کا صلہ دینا ہے, انسان نے نہیں دینا, کیونکہ اللہ پاک ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیں. اللہ پاک اسی کی شکل میں کسی اور کو آپ کے سامنے کر دے گا. کئی جگہ پہ آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو وہاں سے نکالے گا, تو آپ کی کوئی نیکی تھی جو آپ کے کام آ گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں, جس ادارے بھی آپ اگر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی بھی برے نہ بنے. اللہ پاک ہمارے ادارے کو جو ہے نا ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ایسے خوبصورت انداز میں چلتا ہوا نظر آئے, اور تاکہ ہم متاثر رہ گئے. ہمارے جو سٹاف ہے بہت بڑا اچھا ہے, اور ہم جہاں سب ایک بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں, اور اللہ پاک جہاں بھی کوئی جتنے بھی سٹاف ہیں سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہیں, اور ہم یہاں میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم بڑے خوشی خوشی رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے, اور بھائی چارہ جو ہے ہمارا بہت مضبوط ہے. اب اگر ایک دوسرے کو اگر مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اسی طرح سے کیونکہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق بس زندگی بسر کرنے کے لیے ہم سفر کرتے ہیں, اور اللہ کو یاد کرتے کرتے ہم اپنی منزل تک آتے ہیں. اور جہاں کام کرتے ہیں, جو بھی کام ہوتا ہے اللہ اور رسول کو مد نظر رکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. چھٹی کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا پورا ساتھ دیں, جہاں آپ کام کرتے ہیں ان کا ساتھ بھی پورا ساتھ دیا کریں. اگر مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو اس کو اتنا جو ہے نا اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک جو ہے نا اس کو آٹومیٹکلی کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انسان پہ بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو اللہ پاک انسان کو آزماتا ہے کہ میں اس کے اوپر یہ مصیبت ڈالتا ہوں, کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کہ یا میری برائی کرتا ہے. جیسے کوئی انسان کہتا ہے یار میں اللہ کا کیا شکر ادا کروں, مجھے تو میں فلاں مسئلے میں پھنس رہا ہوں, فلاں مسئلے میں پھنس گیا ہوں. یہ چیزیں نہیں ہوتی. اللہ پاک انسان کو ایسے ایسے مقام پر لے کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک آزماتا ہے, اور رزق وسیع دے کر بھی آزماتا ہے, اور رزق دے کر بھی آزماتا ہے. اچھا, جو بھی ہم نے کہا اللہ پاک سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے نا نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے کسی موقع پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.